پرپس جو ہے ہمیں ایک گائیڈنس دیتا ہے. امیجن ایک کار کی جو پچھلی اسکرین تھی اس پہ لکھا تھا ڈو ناٹ فالو می آئی ایم آلسو لاسٹ. تو اگر آپ کا کوئی پرپز نہیں ہے لائف کا تو یو آر لائک اے لاسٹ پرسن. پھر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. So you must have a purpose in life. But everybody's purpose tends to be different from other. Now what could be the difference between a purpose and passion? Purpose جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ Taken for granted. Is passionate about coming to willing ways. If no willing ways, life means zilch, nothing. Purpose کیا ہے? What purpose are you passionate about? اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ purpose کیا ہے and you are just passionate and you don't know the purpose, there is just passion. So it is purpose that defines. اگر آپ کا purpose ہے to be healthy and to be fit, this is what you said, mentally and physically healthy, یہی کہا آپ نے. So after the purpose you got to have a well defined program. What is your well defined program to be on top condition of your health in mind and body? Program کیا ہے? How will you be mentally and physically on the top to have a good behavior? By doing something. اور behavior بھی doing ہوتا ہے. تو moral inventory اس طرح سے فائدہ مند ہے کہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو وہ جب سیلف ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں اور ان سے اب سبق سیکھتے ہیں کہ میں نے اب یہ کم از کم دہرانی نہیں ہے, اب میں نئی غلطیاں دہراؤں گا, بلکہ دہراؤں گا نہیں, نئی غلطیاں کروں گا. دوائیاں جو ہیں وہ ان سے سونا مقصد نہیں ہے. مقصد اپنا بایولوجیکل کلاک کا ردم جو ہے اس کو خود سے چلانا ہے. جیسے خراب ہوا ہے نا, اس سے کم ٹائم میں ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی خراب کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم نشے کرتے ہیں, ہم صحیح وقت میں سوتے نہیں ہیں, اس سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہو جائے. اب دیکھیں نا, ایک آدمی دھوپ لے رہا ہے تو اس کے لیے وہ سلمبریٹ پہ لیٹا ہوا ہے. تو اگر جو ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں دھوپ بھی لے رہا ہے تو یہ تھوڑا سا آڈ ہو جائے گا. تو لیٹس ناٹ بی آڈ ون آؤٹ. مجھے دھوپ لینے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت دھوپ ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جلدی دن کو آغاز کریں. اگر آپ جلدی سوئیں گے اور جلدی جاگیں گے تو یو ول گیٹ اے ہیڈ اسٹارٹ. واٹ از اے ہیڈ اسٹارٹ؟ آپ کو تھوڑا سا مارجن مل جائے گا آگے لوگوں کی بنسبت. تو یہ جو ہے 10 بجے جاگنا اور 11 بجے کہیں پہنچنا, دیٹ مائٹ بی اے لٹل لیٹ. کافی سارے لوگ جو مہذب قوموں کے ترقی یافتہ لوگ ہیں وہ تو بڑی ارلی صبح اٹھتے ہیں اور جلدی کام شروع کر دیتے ہیں. 2 باتیں ہیں کہ کوئی بھی انڈور کیوں ہوتا ہے. انڈور تب ہوتا ہے جب یا تو اس نے ڈرگز کی ہوتی ہیں, اور ڈرگز بھی پرپزفلی کی ہوتی ہیں, بنا کے, ذہن بنا کے کی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ موڈ کوئی نہیں تھا, ایک دم کوئی غلطی ہو گئی, سلپ کر گئے. اس پہ نہیں ہوتا انڈور. انڈور تب ہوتا ہے جب پری میڈیٹیٹڈ ایفرٹ کر کے ہم ڈرگز کرتے ہیں. 1. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈرگز کی نہ ہو مگر اس کے جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈرائی ڈرنک والے ہوں. اس کے بیہیویئرز جو ہیں وہ ایڈکٹیو ہوں. اس کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے, اس کے جو سونے جاگنے کے ٹائم ہیں,
اس کی جو لوگ 5 ڈومینز جو ہیں جن میں کہ اخلاقیات جو ہیں وہ خراب ہیں، گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، کہیں اور بدتمیزی ہو رہی ہے، تو اخلاقیات میں مسئلہ آ رہا ہے، اس کے نیگیٹو سوچیں آ رہی ہیں، سائیکی خراب ہوئی ہے، اس کے جو ہے ریلیشن شپ خراب ہوئے ہیں، خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہا. انڈور جو ہے وہ بیسٹ آپشن نہیں ہوتی. بیسٹ آپشن آؤٹ ڈورز میں علاج سے جڑے رہنا ہے، اسٹرکچر سے جڑے رہنا ہے. مگر جب چیزیں اٹس لائک کائنڈ آف این آپریشن، کہ جیسے کسی کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو آپریٹ تب کیا جاتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہ ہو. انڈور بھی تبھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس لیے انڈور کیا جاتا ہے کہ کوئی آؤٹ ڈور میں رہتے ہوئے ایسی چیز نہ ہو جائے جو ریورسیبل ہو، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ہے اس کے پیچھے ریزن. اگر آپ کے جو گارڈینز ہیں وہ ہینڈل کر سکتے، دے ڈو ٹرائی دیر اٹموسٹ کہ چیزیں گھر میں ہینڈل ہو جائیں. یہ کوئی ان کی بڑی سویٹسٹ ول نہیں ہوتی، چوائس نہیں ہوتی کہ وہ یہاں پہ آپ کو ایڈمٹ کرا کے دے اسپینڈ لاٹ آف منی، انرجی اینڈ ٹائم. اینڈ دیئر پرپز بیہائنڈ آل دس از کہ آپ جو بھی جن پرابلمز میں تھے which are usually of a very high magnitude، ڈسفنکشنالٹی بہت زیادہ لائف میں آ جاتی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈسفنکشنالٹی آ رہی ہوتی ہے، یو آر ناٹ اویئر آف اٹ، یو آر ان ڈینائل آف اٹ. تو اس لیے انڈور کرایا جاتا ہے. ونس دیٹ پرپز از سالوڈ، اینڈ اٹ از ناٹ ایزی ٹو سالو دیٹ پرپز because the patterns that you have acquired over the years, it is not easy to change them through neuroplasticity by changing your mindset in 100 days. It is very difficult to change it in short span of 100 days, particularly when you are not even passionate about it, rather you are on the adverse side. آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے، میں یہاں سے نکل جاؤں. تو آپ جب تک اپنے دل کو، دماغ کو انویسٹ ہی نہیں کریں گے، ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سو دیٹ از دی لاسٹ ریزورٹ ٹو ایڈمٹ یو انڈورس. If you could listen to your guardians, loved ones, before you were admitted, you probably won't be admitted. But you are hoodwinking them, you are beating around the bush, trying to make them think that things are not going that bad. But actually, in all the 4 or 5 domains of your life, you are not functioning properly. And things are getting from bad to worse. اگر آپ دیکھیں کہ 100 days پروگرام جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پہلے ڈی ٹاکس کرتے ہیں، یا بہت زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز سچ ایز ڈوپامین بہت بگڑے ہوتے ہیں، ان کو صحیح کرتے ہیں، امبیلنس کو کریکٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی 40 دن گزر گئے کم و بیش. اس کے بعد جو پیریڈ ہے 30 days کا، اس میں انسائٹ ڈیولپ کرتے ہیں تھرو انٹرونشن، تھرو ڈیزیز کانسیپٹ، تھرو ڈفرینٹ ویریس ویز. تو جب انسائٹ آ جاتی ہے تو لاسٹ 30 days جو ہیں اس میں پریپیئر کرتے ہیں کہ اس بندے نے باہر جا کے اپنی زندگی کو بیلنس میں کیسے گزارنا ہے. سو انسائٹ از ویری امپورٹنٹ وچ از ناٹ دیئر when you are outdoors. Why is it not there? Because maybe that person is on drugs, maybe that person has stopped taking medicine, maybe he has never started medication, maybe he is mixing medication with drugs, maybe he is taking medication with drugs, वही mixing हो गया, but maybe he is taking medication but his behaviors and routines are down the drain. پرابلم زیادہ تر یہ ہے کہ جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں they do not know where they're heading. It is like
ڈونٹ فالو می بیکاز آئی ایم آلسو لاسٹ مائی سیلف. پرپز جو ہے اگر کسی کا ڈیفائنڈ نہ ہو تو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہو گیا. اگر اس کا دماغ جو ہے وہ ہائی جیک ہوا ہے ڈرگز میں, ایک تو پرپز ہو گیا, پھر اس کے بعد کوئی اسٹرکچر ہونا چاہیے. لائف وداؤٹ اے اسٹرکچر can cause lot of problems. So some people have structure of culture, religion, family. یہ سب structures ہیں نا. کوئی religion follow کرتا ہے اس کو وہ اس کا structure ملتا ہے. کوئی cultural جو norms ہوتے ہیں ان کو لے کے چلتا ہے. کوئی family values کو لے کے چلتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی اسٹرکچر ہی نہ ہو تو پھر دیر از اے پرابلم. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ میرا اپنا اسٹرکچر, دس ہاؤ آئی آپریٹ انڈیویجولی, بٹ دیٹ کین بی بگ پرابلم. سو وی شوڈ ہیو سم اسٹرکچر ان مائنڈ, اینڈ اف دا اسٹرکچر از ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ and it has been useful for high achievers or for people who have achieved something, take a bet on that. یعنی جو چیز پہلی کامیابی سے عمل درآمد کیا جا چکا ہے اس پہ تو اس کو کر لیں. ایڈکشن مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمارا یہ ایڈکشن جو ہے یہ اسٹرکچر ہے, تو اس سے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, ڈسفنکشنالٹی آ رہی ہوتی ہے, مگر ہم اسی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے 7 ہیبٹس کیا ہوتی ہیں جو کہ آٹو پہ چل رہی ہوتی ہیں, یہ انکانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں. یہ ہیبٹس پتہ ہے کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ روٹینز سے. تو ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ آٹو پائلٹس ہوتے ہیں, آٹومیٹک ہوتی ہیں, مگر یہ ڈیولپ پتہ ہے کیسے ہوتی ہیں؟ روٹین سے. when you do something repetitively, بار بار آپ کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی فطرت ثانیہ, your reflex action, your second nature بن جاتی ہے. You don't have to think about it. It is so easy then. جیسے پہلے کار ڈرائیو کرنا جب ہمارے نہیں بنے ہوتے وہ نیورونل پیتھ ویز کار چلانے کے یا سائیکل چلانے کے, تو شروع میں بڑی مشکل ہوتی ہے, مگر جب وہ ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں پھر آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور بھی کوئی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور یو کین مینیج. ہیبٹس جو ہیں ایسی ہونی چاہیے جو کہ افیکٹو لوگوں کی ہیں. افیکٹو when they yes, they can have a required effect on others and themselves. تو یہ جو اسٹیفن کوی صاحب تھے جنہوں نے یہ ریسرچ کی تھی, انہوں نے ماضی کے بہت سے لوگوں کو اسٹڈی کیا جو بہت ہی افیکٹو لوگ تھے, اپنے دور کے, اپنے زمانے کے بہت کامیاب لوگ تھے, اور ان میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں مشترک ہیں, کامن ہیں, اور وہ یہ ہیں. بڑھ گئی ہوں گی, مگر بات یہ ہے کہ بریوٹی کے لیے یا اختصار کے لیے اگر ہم کچھ یاد رکھیں چند اور انہی کو ماسٹر کر لیں, تو کینوس پھیلانے کی بجائے ہم کچھ کو اگر یاد رکھیں اور وہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں وہ آٹومیٹیکلی سامنے آ جائیں, تو وی ول آلسو بیکم افیکٹو. سو دس از اسٹرکچر. یہ ایک اسٹرکچر ہے, یہ ایک ڈھانچہ ہے جس کو اگر ہم فالو کریں, اگر ہم اس کو صرف ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے یہ نکل جائے, اور جیسے جوتے پالش کرتے ہیں ہم کپڑا لے کے ایسے کر کے, تو ادھر سے کپڑا ڈالیں اور ادھر سے نکال کے یوں کر کے نکال لیں, تو وہ دے وونٹ اسٹے ان دیئر. ہوتا ہے نا کئی لوگوں کا, ادھر سے آتی ہے بات ادھر سے نکل جاتی ہے, اندر ٹھہرتی, ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اسٹریٹ.
ادھر سے ادھر, اندر رکتی نہیں چیز. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, مگر یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اسٹے کرنے دیں تو we will be effective just like those people who were effective in last 2 centuries. And ہم میں سے بہت زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ when we are born we are all dependent, کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہاں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں نا اپنے پیرنٹس پہ, کیئر گیورز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو بی انڈیپینڈنٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے بیکاز اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب وی کین سروائیو آن آر اون. بٹ ایکچولی the best thing that we can achieve is being interdependent. کیا ہم صحیح معنوں میں are we islands, ہم جزیرے ہیں, کیا انسان ایک جزیرہ ہے؟ We are all interdependent. Generally speaking لائف میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسانات کیے ہوں ہمیں کچھ ریٹرن ان کو کرنا چاہیے کہ Now that is interdependence. Ideally تو تھوڑا بہت نہیں, زیادہ کرنا چاہیے. کوئی بھی ٹری ہو, یہ اس کی جڑیں ہیں, یہ 3, یہ آپ کی پرسنل ہیبٹس ہیں, پرسنل. اور یہ جو 3 ہیں یہ سوشل ہیبٹس ہیں. دس از ان انٹر ایکشن ود ادرس. تو دے آر لائک دی ٹرنک آف دا ٹری. جو ٹری کی طاقت ہوتی ہے وہ جڑوں میں ہوتی ہے, مگر جو وہ نظر آتا ہے دوسروں کو اسٹرانگ, وہ اس کا جو تنا ہوتا ہے اس سے نظر آتا ہے. تو دیز 3 آر لائک ٹرنک آف دا ٹری اینڈ دیز آر پرسنل, دیز 3 آر سوشل. مگر جو اس کا شیڈ ہوتا ہے, شیڈ ٹری کا جو شیڈ ہوتا ہے, لیوز ہوتے ہیں شیڈ, اور جس سے وہ کلوروفل اور وہ جو سارا پروسیس چلتا ہے دھوپ کا اور وہ سارا ایویپوریشن فوٹوسنتھسس والا, دیٹ از لائک دی لاسٹ ہیبٹ, شارپن دا سو. اور ویسے بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹریز ہوتے ہیں وہ بھی ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں, روٹس, وہ بھی دیٹس ہاؤ they get strength. تو ایک تو جو ہے نا ہمیں ڈپینڈنس سے نکل کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا بلکہ انٹر ڈپینڈنٹ ہونا ہے. اور انٹر ڈپینڈنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی یہ ساری ہیبٹس جو ہیں ان کو اکٹھے استعمال کریں. انٹر ڈپینڈنس کی بجائے کئی دفعہ کو ڈپینڈنس ہو جاتی ہے, ایک دوسرے پہ انحصار کرنا. ایک ہے ڈپینڈنس, صرف کسی پہ انحصار کرنا. ایک ہے انڈیپینڈنٹ ہونا کہ صرف اپنے آپ ہی کو سمجھنا کہ میں ہی عقل کل ہوں یا میں ہی اکیلا ہی کافی ہوں, میں اکیلا ہی کافی ہوں. انٹر ڈپینڈنس ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرنا. So one thing is this that I've explained. Number 2 is circle of concern and circle of influence. ہم میں سے کئی لوگوں کا سرکل آف کنسرن تو بہت ہوتا ہے. they're concerned کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, That is their circle of concern. مگر جو وہ کر سکتے ہیں, جہاں پہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, جس چیز کو چینج کر سکتے ہیں, آپ خود کو اگر ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی شخص خود کو انفلوئنس نہیں کر سکتا اور وہ دوسروں کو انفلوئنس کرنے چاہ رہا ہے, مگر اپنے اوپر جو ہے چینج begins with yourself. But you want to change the whole world. But you cannot even change yourself. You cannot even change your micro habits.
विल पावर के मुतालिक कई दफ़ा हमने जिक्र किया है और बताया है कि विल पावर इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन, क्योंकि वो कभी हाई होती है कभी लो होती है. इट्स लाइक फ्यूल इन बैटरी कह लें. तो स्किल्स जो हैं वो दे विल हेल्प यू इवन व्हेन द विल इज़ डाउन. सो आप अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करें और वो स्टार्ट्स विद योर सेल्फ, और वो ये हैबिट्स हैं, यानी आप हैबिट्स इनकलकेट करें कि आपके जो है अनकॉन्शियस माइंड उससे करेक्ट आपको फीडबैक मिले. सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर दैट यू कैन फॉलो and you can also become effective. So these are the 7 habits of highly effective people. But then there could be 7 habits of highly defective people. They are the opposite of this. And because they are habits of defective people, so they are not habits. Because habit is something which has a good outcome. It's a positive word. It's a positive word. So when there is habits of defective people, they are not actually habits, they are actually addictions. They are addictive behaviors that lead to defects in character. So 7 habits of highly defective people are opposite of this, which are actually addictions of defective people. So if you get rid of addictions, what will be left? फिर आपकी ये habits होंगी और character defects minus हो जाएंगे. जब आप छोटे हुए थे, you could not feed yourself, you could not take care of your poop, you could not even walk on your own. So that was being dependent. You were highly dependent for your basic needs on your caregiver. That is being dependent, right? Any person who becomes bedridden becomes dependent. But then when the person grows up and gets the physical energy, he thinks he is the mighty God or a demigod or semi-god, and he thinks to be independent. But we are not independent entirely. Actually, we all are interdependent. We depend on each other for our needs. And interdependence is actually the highest form of living. It is the highest form of living if we understand it. Everything in this environment and in this galaxy and in this universe is actually interdependent. This whole thing is dependent on each other because of gravitons and the whole fabric, the whole infrastructure is dependent on each other.